والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. حضور کتا اگر آٹے میں منہ ڈال دے تو کتا آٹے میں منہ ڈالے تو جہاں جہاں اس نے منہ ڈالا نا وہ اتنا حصہ نکال لیا جائے اور پھینک دیا جائے، باقی آٹا استعمال کیجیے، کیونکہ وہ لعاب اس کا ناپاک ہے نا، تو منہ ڈالے گا اس کو لعاب لگے گا، اور دم ڈالے گا تو لعاب نہیں لگے گا. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. یا سیدی، یہ بلیاں گھروں میں گھومتی رہتی ہیں اور اکثر برتن وغیرہ میں منہ بھی ڈال دیتی ہیں، تو کیا برتن ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. اگر کوئی پانی ہے اس میں بالفرض منہ ڈالا بلی نے تب بھی یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ مکروہ ہو جائے گا. ہاں، ابھی بلی نے چوہا پھاڑ کھایا اور اس کے منہ میں چوہے کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس نے پانی میں منہ ڈالا تو اب پانی ناپاک ہو جائے گا. ورنہ ایک بلی اگر یہ چوہا کھاتی ہے لیکن اس کی عادت ہے کہ یہ اپنے منہ کے باہر زبان نکال کے چاٹتی رہتی ہے، تو جب اتنا چاٹے گی کہ وہ چوہے کے اجزاء جو ہیں وہ چاٹنے کی وجہ سے صاف ہو اس کے پیٹ میں چلے گئے تو ابھی اس کا منہ جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ حرام جانور کا گوشت اور چمڑا کیسے پاک ہو؟ اس کو مسلمان وہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے ذبح شرعی تو اب یہ حرام جانور جو ہے جس کا ذبح کرنا ممکن ہے تو ذبح کے قابل ہے جو جانور، تو اس کو اس طرح ذبح کریں گے تو اب اس کا گوشت اور اس کا چمڑا جو ہے یہ پاک ہو گیا، لیکن کھانا بدستور حرام ہے. البتہ سور کو بسم اللہ پڑھ کر اگر ذبح کریں گے تو سور ناپاک کا ناپاک ملے گا کہ یہ نجس العین ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتا. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ مچھلی ذبح کرتے وقت جو خون نکلا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ سائل محترم پہلے یہ بتائیں کہ مچھلی ذبح ہوتے ہوئے آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ کاٹی جاتی ہے، زبان مچھلی ذبح نہیں آتی، اس کا ذبح شرعی نہیں ہے، یعنی یوں کہیے کہ یہ ذبیحہ نہیں ہے مچھلی جو ہے. تو جو جانور یہ اصول ذہن میں راسخ فرما لیں گے کہ مسئلہ آ جائے گا کہ جس جانور میں بہتا خون نہیں ہوتا اس جانور کا خون پاک ہے. تو مچھلی جو ہے یہ دماوی جانور نہیں ہے، اس میں بہتا خون نہیں، تو اس لیے مچھلی کا خون پاک ہے. تو چاہے کسی نے چلیے ٹھیک ہے بالفرض اگر کسی نے ذبح کر دیا تو اس کو روک تو نہیں سکتے، تو ذبح کرتے وقت خون نکلا یا ویسے ہی بیچ میں دو ٹکڑے کیے اور خون نکلا یا کسی طرح بھی مچھلی کا خون پاک ہے. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یا سیدی آپ نے بڑی تفصیل سے نجاستوں کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے. برائے کرم آسان الفاظ میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ناپاک کپڑے کو کس طرح سے پاک کیا جائے. آسان الفاظ میں کپڑے پاک کرنے میں ویسے تو کئی طریقے ہیں. اگر نجاست غیر مرئیہ لگ گئی، غیر مرئیہ نجاست، پتلی نجاست کو مثلا پیشاب لگ گیا، تو اب اس کپڑے کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو یا تو نل کے نیچے آپ ہوئے، سپوز کریں کہ رومال، یہ رومال ہے، یہ ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو نل کے نیچے، بیسن کے نل کے نیچے دھونا آپ کو. تو نل کھول دیا اور یہ پانی اس پر گر رہا ہے، اس کو آپ اس طرح دھوتے رہیے. جب ظن غالب آ جائے، یعنی آپ کا دل مطمئن ہو جائے، گمان غالب آ جائے کہ ہے یہ کہ ظن غالب، یعنی گمان غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر دے گیا ہوگا، تو اب یہ رومال پاک ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں پاک ہو. اس دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب یہ دھل رہا ہے اور ظن غالب ابھی نہیں آیا تو اس سے جو کچھ پانی گر رہا ہے وہ ناپاک گر رہا ہے. اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، بدن پر، اطراف کی چیزوں پر نہیں ہونے چاہیے. یہ پچ 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 کر دھوئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ پاک ہو بھی جائے تو بہت کچھ ناپاک ہو چکا ہو. اسی انداز پر دوسرے کپڑے بھی دھل سکتے ہیں اور پاک ہو سکتے ہیں. ایک صورت یہ پاک کر لیں. دوسرا یہ کہ بارش برس رہی، مصلحت ہر برس رہی ہے اتفاق سے، اور آپ کا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، آپ نے یہ بارش میں ڈال دیا، اب وہ پانی میں جھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے کپڑا. جب آپ کا ظن غالب آ گیا کہ برسات کا پانی اس کی نجاست کو لے کر آ گیا. تیسری صورت یہ کہ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، نہر وہاں سے گزر رہی ہے، آپ اس کو رسی سے باندھ لے کر، یہ رسی ہے کسی شرط نہیں، مثلا ڈوری سے باندھ دیا اور کسی پتھر سے اس کو باندھ دیا اور یہ نہر میں اس کو ڈال دیا. اب وہ نہر اس کو ہچکولے دیتی رہے گی پانی میں، یہ خوب ہچکولے لیتا رہے گا. جب آپ کا ظن غالب آ گیا کہ آپ نجاست اس میں نہ رہی ہوگی، یہ پاک ہو. اسی طرح دریا میں، سمندر یا خود ہی مطلب ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے نہر میں ڈال دیا اور اس کو دھوتے رہے اور ظن غالب آ گیا، بھی پاک ہو جائے. یہی دریا، یہی سمندر کا انداز پاک کرنے کا. اس کے علاوہ طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی پتیلے میں یا بالٹی میں آپ نے ناپاک کپڑا یا ناپاک کپڑے ڈال دیے اور پانی بھی اس میں، اب نل بھی کھول دیا، نل کے لیے بالٹی رکھ دیا، پانی اس پہ گر رہا ہے. تو کپڑوں کا قاعدہ ہے کہ جب پانی اس میں بالٹی میں بھرے ہوئے کپڑے تو یہ کہیں کہیں سے اوپر فضا میں ابھر جائے، کپڑے میں ہوا بھر جائے گی، تو اس لیے یا تو ہاتھ سے اس کو دبا دیں کہیں سے ابھرا ہوا نہ رہے، اور ہاتھ سے نہ دبائیں تو ٹھیک ہے کسی چیز سے دبا دیں، کوئی ڈنڈی سے دبا دیں، لوہے کی سلاخ سے، پیتل کی سلاخ سے، بڑے چمچ سے دبا دیں، کسی چیز سے دبا دیں کہ ابھار کپڑے کا کوئی کونا کھانچا کپڑے کا بالٹی کے یعنی پانی کے باہر نہ رہے. اب پانی اس سے گر رہا ہے مگر یہ احتیاط کریں گے اس کے چھینٹے کے جو بھی اڑیں گے یہ ناپاک چھینٹے ہیں، کبھی پاک نہیں ہونا. یہ آپ پر اگر کپڑوں پر آئے تو پھر یہ پاک جب ہو جائے گا تب ہو جائے گا، یہ ناپاک ہو جائے گا کپڑے آئے. تو اس لیے آپ پر چھینٹے نہ آئے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ سمجھو اس میں یہ میں ڈال دیا،
اب اس کو میں نے انگلی سے دبا دیا تھا کہ پانی میں ڈوبا رہا ہے. اب یہ پانی گر رہا ہے نل کے نیچے. اب پانی کی دھار سیدھی اگر کٹورے میں جائے گی تو امکان ہے کہ چھینٹے ناپاک ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ یہ ناپاک ہے رومال. اچھا تو اب اس کا طریقہ یہ میں نے یہ انگلی سے دبا تو دیا، اب باہر نہیں آئے گا، اس پر دبا دیا. اب پانی کٹورے میں گرے، اس کے بجائے میں نے یہ دھار اس طرح گرا دی کہ میرے ہاتھ پر پانی کی دھار گری. تو اب ہاتھ کے ذریعے پانی وہ جا رہا ہے کٹورے میں. تو اب اگر یہ ہاتھ